جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اچھا، یہ جو آیت پیچھے گزری ہے نا، یہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ نظر آ رہا ہے؟ جی جی، تو اس آیت کا ایک چھوٹا سا شان نزول ہے، وہ آپ لکھ لیں۔ اس کا شان نزول آپ لکھ لیں، میں آپ کو وہ لکھوا دوں۔ کدھر ہے استاد جی؟ یہ پیچھے اوپر، یہ جہاں پر میرا ماؤس ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ جی جی، یہ شان نزول ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی، یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ایسے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آرزو کی، خواہش کی کہ آپ ذرا زیادہ آیا کریں میرے پاس۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم سب کی درخواست، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دینے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جواب، جبرائیل علیہ السلام نے تو سوال سن لیا، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت سے دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ صرف یعنی تیرے رب کا حکم، یعنی تیرے رب کا اگر حکم ہوگا تو فرشتہ آئے گا تیرے پاس، ایسے ویسے نہیں آئے گا۔ تو یہ چھوٹا سا شان نزول تھا، تو میں نے کہا پچھلی کلاس میں رہ گیا تو آپ اس کو لکھ لیں۔ لکھ لیے؟ سمجھ آ گئی؟ جی جی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ، کیا جب میں مروں گا، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، ان قریب، اخرج، نکالا جاؤں گا، حیًّا، زندہ۔ یعنی انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آپ حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پرندوں والا واقعہ سنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا تو دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اٹھائیں گے اور انسان کو جو ہے وہ کھڑا کریں گے، جس کے بارے میں جو انسان نے یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی اس کو وہ یہ ختم کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کفار کا اور آج کل بھی ہندوؤں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ جب بھی وہ ان کا مردہ ہوتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ جو ہوتی ہے اس کو دریا یا سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ مردار ہو گیا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ پرندوں کے ایک ایک بوٹی کو اور ایک ایک ٹکڑے کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے تھے تو وہ اڑ اڑ کر ایک پرندہ بن رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان کو دکھلایا، قرآن مجید میں اس کا واقعہ بیان فرمایا، تو فرمایا یہ راکھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی یہ راکھ ہوگی یا جو ان کا یہ عقیدہ ہے یہ غلط ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بات برحق ہے اور وہ ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جی فرما دوبارہ رہے ایک ہیں، دفعہ یاد کریں، جی، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، دوبارہ سے انسان کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مروں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ،
ان قریب یا شاید، اخرجو نکالا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، دوسرا ترجمہ اٹھایا جاؤں گا، لفظ یہاں پر لفظی ترجمہ جو ہے وہ نکالا جاؤں گا، ٹھیک ہے، حین زندہ، یعنی کیا جب ایک دفعہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسان کو یاد نہیں، یا انسان اس بات کو یاد نہیں رکھتا کہ انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے پہلے اس کو پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی انسان کے اس دنیا کے اندر وجود بھی نہیں تھا، ماں باپ کے آپس میں ہم بستری کرنے سے یا ماں باپ کے آپس میں ملاقات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک انسان کو وجود بخشا اور انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب وہ کچھ نہیں تھا اس کو پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، تو کیا جب پیدا کر کے دنیا کے اندر وہ آ گیا تو اس کو دوبارہ اٹھانے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، فَوَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بضرور ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ اور شیاطین کو جمع کریں گے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، یہاں پر واو جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے کہ ہم ضرور بضرور ان کو شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے۔ کیا مطلب؟ شیاطین کے ساتھ کس طرح جمع کریں گے؟ شیاطین کے ساتھ اس طرح، یعنی ہر کافر جو ہے وہ ایک شیطان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، شیاطین کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ ثم لنحضرنہم، پھر ہم جو ہے لنحضرنہم، ہم ان کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، حول جہنم جثیہ، جہنم کے ارد گرد، یعنی ہم ان کو جہنم کے گرد جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے، پیش کریں گے، سامنے لے کر آئیں گے جہنم کے ارد گرد، ٹھیک ہو گیا۔ ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ثم پھر لننزعن، پھر ہم جدا کریں گے، من كل شیعة ہر ایک فرقے میں سے، ایہم اشد کہ کون زیادہ سخت ہے، علی الرحمن رحمان پر، عتیجن اکڑ کر، یعنی کون زیادہ تکبر کرنے والا ہے یا کون زیادہ اکڑنے والا ہے، جو کیا نام یہ کہتا تھا کہ میں تو بہت بڑا خدا ہوں یا میرے اندر اتنی بڑی اکڑ ہے، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ اکڑنے والے کو جو ہے وہ جدا کریں گے کہ کون ہے جو زیادہ کیا نام ہے رحمان کے اوپر اکڑتا ہے یا رحمان کو کیا نام ہے اس کی نبی کی بات نہیں مانتا، رحمان سے اکڑتا ہے، یعنی رحمان سے دور ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ثم لننزعن من كل شیعہ، کہ یہاں پر شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک فرقہ یا ایک گروہ، تو ہم جو ہے جدا کریں گے ان میں سے ہر ایک کافر کو، شیعہ کا مطلب یہاں پر کافر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان میں سے ہر ایک کافر کو جمع کریں گے، جدا کریں گے، ایہم جو کیا نام ہے رحمان سے زیادہ اکڑتا تھا، یعنی بدماشی کرتا تھا دنیا کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجرم ہوگا اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے جدا کر کے رحمان کے سامنے جو ہے لا کر پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے کہا نہیں، کیا نام ہے یہ جو سارے کافروں میں سے جو کیا نام ہے جو زیادہ کیا نام ہے اکڑنے والا ہوگا تو سب سے پہلے اس کو دوسرے کافروں سے جو ہے وہ جدا کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اس کے بعد فرمایا کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا، ثم لنحن اعلم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جمع کریں گے یا ہمیں خوب معلوم ہے، ثم لنحن اعلم پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولی بها صلیا کہ اس میں داخل ہونا ان کے لیے کوئی جو ہے جو بہت قابل ہیں، یعنی جن کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ جن کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ اولا بہا سے لیا کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ایمان والے۔
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ نہیں ہوگا تم میں سے کوئی ایک مگر اس کے اوپر وارد، یعنی اس جہنم کے اوپر جو ہے تم میں سے ہر ایک وارد ہوگا۔ یہاں پر وارد کا مطلب ہوتا ہے مرور، مرور کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، یعنی یہ عام ہے، یہ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے اور کافروں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں پر ورود بمانا مرور ہے، مرور کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، یعنی اگر یہاں سے کافر مراد لیں گے تو پھر اس کا مطلب بن جائے گا، ورود کا معنی جو ہے وہ دخول بن جائے گا، یعنی کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان دونوں کو مراد لینا ہے، عام مراد لینا ہے، تو عام سے مراد جو ہوگا مرور، مرور کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ اگر خاص مراد لیں گے، خاص کا مطلب ہوتا ہے دخول، وارد ہوا کا مطلب وارد بمانا داخل ہونا، تو اس سے مراد پھر کافر ہو جائیں گے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا، کہ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو لازم لازم ہو کر رہے گا، یعنی ضرور بضرور ہو کر رہے گا، یا یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو لازمی اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جو ڈرتے ہیں، ونذر الظالمین فیہا جثیا جو گناہگاروں کو اس میں اوندے منہ کرے ہوئے ہیں، یا اوندے منہ جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیں گے، وَنَذَرَ چھوڑ دیں گے الظالمین ظالمین کو، یعنی ظالموں کو، فیہا اسی حالت کے اندر۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ وہ اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل جو ہے اس جہنم کے اندر جو ہے وہ پڑے رہیں گے، ان کو کسی قسم کی جو ہے جسین کا مطلب ہے گھٹنوں کے پل پڑا رہنا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تلاوت کی جاتی تھی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات، یعنی جب ہماری آیات بینات یعنی واضح نشانیاں ان کے اوپر بیان کی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، تو قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے تھے للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، وہ یہ کہتے تھے کہ کون ہے ہم دو فرقوں میں سے زیادہ مقام رکھنے والا اور زیادہ اچھی مجلس رکھنے والا۔ ندین کا مطلب مجلس، یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ان کفار مکہ کو سناتے تھے، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے، اور وہ آگے سے کہتے تھے کہ مال بھی ہمارے پاس ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، دولت بھی ہمارے پاس ہے، دنیا جہان کی آزادیاں بھی ہمارے پاس ہیں، تو مزے میں تو ہم ہیں، مزے میں تو تم نہیں ہیں، تو دیکھ لیں گے ای الفریقین دو گروہوں میں سے خیرن کون ہے دو گروہوں میں سے خیرن جو زیادہ بہتر ہے، مقامن مرتبے کے لحاظ سے، و احسن ندیہ اور مجلس کے لحاظ سے، یعنی کون زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ طرح طرح کی جو ہے وہ مسلمانوں کو باتیں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ کتنوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، یعنی کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو پہلے ہلاک کر دیا، ہم احسن اساسا کہ اس حال میں کہ ان کے پاس سامان، ساز و سامان، مال و دولت، کیا نام ہے، سب کچھ اچھا تھا، ورعیہ
وریا کا بھی جو کیا نام ہے ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نمود، نمود کے مطلب یہ کہ ساز و سامان اور کیا نام ہے دولت وغیرہ اولاد وغیرہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے وقت کی نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم نے ان کو اوندا ایسے پڑے رہتے تھے کہ گویا کہ یہاں پر کوئی بستی بھی آباد نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کفار تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو یہ سمجھایا گیا لیکن یہ بات نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے، کل کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو لوگ گمراہی میں جا پڑے ہیں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس ان کے لیے مناسب یہی ہے، خدا رحمان نے انہیں خوب ڈھیل دے رکھی ہے۔ فلیمدد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر رکھا ہے، لہ الرحمن ان کے لیے رحمان نے مدن لمبا کرنا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کے بار بار ان کو معجزات دکھلانے کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈھیل کو جو ہے وہ لمبا کر رکھا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہو وہ پورا نہیں ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عذاب کا تو وہ اس ٹائم کے اوپر عذاب بھی آئے گا۔ تمہارا یہ کہنا کہ ابھی ابھی عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو پہلے تو تم یہ بتا دو کہ تم نے اس عذاب کے آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے تم نے مرنے کی تیاری کیا کر رکھی ہے، جب تم ابھی ابھی جو ہے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ عذاب کی صورت میں ہو یا قیامت کی صورت کے اندر ہو، وہ ضرور بضرور آ کر ہی رہے گا۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اور اگر نہیں آ رہا تو وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مزید مہلت دے رکھی ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے یہ کلمہ پڑھ لیں۔ حتیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ حتیٰ یہاں تک کہ یہ اس وقت ایمان لے کر آئیں گے یا یہ اس وقت اپنے رب کو مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اما العذاب، اگرچہ وہ عذاب میں سے ہو، وہ اما الساعہ، یا وہ قیامت میں سے ہو۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو یہ بات پہلی قوموں کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سے وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو وہ معجزہ جو ہے اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر دکھلا دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو معجزہ دکھلا دیتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، ملیامیٹ کر سر دیتے تھے۔ وہ مسا کا کیا مطلب ہے؟ بہر القیامت، ٹھیک ہو گیا، جی یا ان کے اوپر عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اسا قیامت کو بولتے ہیں، جی صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو معجزہ دکھلا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ مت سمجھے کہ عذاب نہیں آئے گا یا قیامت نہیں آئے گی، وہ ضرور آئے گی، لیکن اللہ نے تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس سے پہلے 1 منٹ بھی پہلے قیامت نہیں آ سکتی اور 1 منٹ اس کے اندر تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کہ کون ہے جو کیا نام ہے بری جگہ پر ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا جو لشکر ہے وہ کمزور ہے۔ یعنی کمزور لشکر والے کون ہیں اور بری جگہ کے اوپر والے کون ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اللہ کے عذاب کے سامنے یہ جتنے مرد طاقتور لوگ ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے زیادتی کر دی ہے، الذین، ان لوگوں کے لیے، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن،
ہدایت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید جو ہے وہ ہدایت جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی مہربانی یا اپنی رحمت جو ہے وہ مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقیات الصالحات جو ہیں خیرن، باقی رہنے والے اعمال جو ہیں خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے لحاظ سے بھی، وخیرن اور زیادہ بہتر ہیں، مردن، مردن بولتے ہیں جگہ کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہو گیا، بہتر، پھر جانے کو جگہ، مردہ لفظ بولتے ہیں جگہ، بہتر جگہ یا بہتر انجام، مردہ کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر جو باقیات الصالحات آئے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، ہم اس کی تفصیل میں آپ حضرات کو لکھوا چکا ہوں، آپ ایک دفعہ جس نے لکھی ہے وہ وہاں پر دیکھ لے، ورنہ یہ معارف القرآن کی جو شرح نمبر 5 ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ لے، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے، شرح نمبر جو 5 ہے معارف القرآن کی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے الباقیات الصالحات کی تشریح کی ہوئی ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کی میں نے ادھر کئی وجوہات آپ حضرات کو بتائی تھی، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ حضرات وہاں سے دیکھ لیں۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ آپ لکھ لیں۔ اگر ایک چیز کو دوسری چیز سے نفی کی گئی ہے تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، تمام افراد سے نفی کی گئی ہوگی یا بعض افراد سے نفی کی گئی جی ہوگی۔ لکھواؤں؟ ان چار صورتوں کو بولتے ہیں المحصورات اربع، محصورات جی اربع۔ استاد جی، بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت خباب بن الارت، تا کے ساتھ، لمبی تا کے ساتھ، الارت کی روایت ہے بخاری اور مسلم شریف میں، کہ ان کا کچھ قرض آس بن وائل کے ذمہ تھا۔ آس بن وائل ایک یہودی کافر تھا، تو یہ استاد جی کن کا؟ حضرت خباب بن الارت، الارت لمبی تا کے ساتھ، اس کو ثابت کیا گیا وہ ٹھیک ہے، حیوانی اسباب ان کا کچھ قرض آس بن وائل ایک یہودی کافر تھا اس کے اوپر تھا، تمام طاقت نہیں لگائے۔ یہ ان کے پاس تقاضے کے لیے گئے اور ان سے کہا میں تمہارا قرض اس وقت، اس نے کہا یعنی اس نے تقاضا اور مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ میرا قرض مجھے واپس کر دیں، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا، یعنی یہ آس بن وائل، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض جو ہے وہ نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور انکار کا معاملہ نہیں کرتے، یعنی یہ مسلمان تھے، یہ صحابی تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس پر اس نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مر کر پھر زندہ ہو جاؤ، یعنی تم مر جاؤ، تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤ، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے وہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو آس بن وائل نے کہا اچھا، کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ اگر ایسی بات ہے تو بس تمہارا قرض بھی میں اسی وقت چکا دوں گا، اس وقت بھی میرے پاس مال اور پیسہ ہوگا، تو جب میں مر کر دوبارہ زندہ اٹھوں گا تو اس وقت جو ہے وہ تمہارا قرض چکا دوں گا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی جی، یہ اس کی جو آیات کا ترجمہ ہے وہ ابھی تھوڑا سا جلدی دیکھ لیں۔ افرأیت الذی، کیا آپ دیکھتے ہیں، الذی اس آدمی کو، کفر جس نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، وقال اور کہا، لأوتین البتہ ضرور بضرور ہوگا میرے پاس مال اور اولاد، یعنی یہ کہا کہ جب میں مر کر دوبارہ اٹھوں گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال اور اولاد ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطلع الغیبہ، کیا یہ غیب کو جانتا یا غیب کے اوپر مطلع ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ میرے پاس مال ہوگا، ام یا امت خدا عند الرحمن عہدا، یا اس نے بنا رکھا ہے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ، یعنی یا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شراکت داری کر رکھی ہو، یا کوئی وعدہ کر رکھا ہو کہ تو جو ہے میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد جو ہے تو مجھے دوبارہ مال دے گا اور اولاد دے گا، یا دوسری صورت یہ کہ اس کو کسی غیب کی بات کا پتہ ہے کہ میں جو ہے مر جاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ میرے پاس مال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سنکتبو، ہم ان قریب جو ہے ہم لکھیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ونمدو، اور ہم لمبا کر دیں گے، لہو، اس کے لیے، من العذاب، عذاب میں سے، مدن، لمبا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کا یہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اس کا عذاب مقرر تھا اس کے اندر بھی زیادتی کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم اس کے وارث ہیں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردن، اکیلا، وَاتَّخَذُوا، اور وہ بناتے ہیں، بس یہاں تک اس کا وہ تھا، وَاتَّخَذُوا، پھر کفار کی بات شروع ہو گئی کہ وَاتَّخَذُوا، وہ بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آلہتن، اور معبود، یعنی معبود، اور کیا نام ہے، بت پرستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جو ہے دوسروں کو معبود بناتے ہیں، تو لیکونوا لہم عزا، تو وہ ہو جائیں گے ان کے لیے، کیا نام ہے، کہ وہ اس وجہ سے جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، کہ لیکونوا، کہ وہ بت جو ہے، لہم، ان کے لیے ہو جائیں گے، عزن، مددگار۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف، ضدًا، بطور مخالف کے، یعنی وہ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے ان کو زبان عطا فرما دیں گے، اور وہ بولیں گے کہ یا اللہ، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کہیں گے کہ ان کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال، اور ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، انہوں نے ہماری عبادت کیوں کی ہے، ہم نے ان کو کیا کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، ہمارا رحمان تو ایک ہی رحمان ہے، تیرے علاوہ کوئی رحمان ہے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت والے دن جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ بھی ان کے جو ہے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ بھی ان کے کیا نام ہے، خلاف جو ہے آواز بلند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کے اندر ڈال دے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، جی، باقی سیکفرون کا مطلب ہے انکار کرتے ہیں۔ جی، انکار کریں گے، سیکفرون، ان قریب، یعنی وہ بت جو ہیں وہ بھی انکار کریں گے، جو یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان قریب وہ بھی انکار کریں گے، کرتے تو نہیں ہیں، مطلب جب قیامت آئے گی تو وہ کریں گے اس وقت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جی، جزاک اللہ خیرہ۔ نعمان قمر صاحب، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔ جی۔